بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، راستے میں جام بہت تھا، اس لیے ہمیں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ کہ آپ حضرات سے مل کر خوشی ہے، اور خاص طور پر اس لیے کہ ہم اور آپ مسجد میں جمع ہیں اور اس بچے کا ختم قرآن ہوا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب تنہا قرآن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے انبیاء علیہ الصلوات و تسلیم پر کتابیں اس سے پہلے بھی نازل فرمائیں، تورات و انجیل اس ملک کے اندر خاص طور پر ان کے ماننے والے لوگ بہت موجود ہیں۔ لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر قرآن کے کتاب الہی ہونے پر جو چیلنج دیا ہے وہ بڑا عجیب و غریب چیلنج ہے۔ یہ فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو قرآن کی ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت جیسی سورت بنا لو، پیش کرو۔ کہاں ہے؟ نہیں کر سکے، دوسری جگہ فرمایا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، تم خود لے آؤ اپنے دوستوں کو جن کو تم پوچھتے ہو، ان سے کہو کہ اس جیسی صورت یہ 10 صورتیں 10 آیتیں لے آئیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے ایسی دشمنی کہ نبوت کے بعد 13 سال تک جو کر سکتے تھے وہ کر ڈالا۔ انہیں چنے مسلمانوں کو کتنی تکلیفیں دی ہیں، پتھر گرم گرم پتھروں کے اوپر لٹا دیا، اوپر پتھر نیچے پتھر۔ جب آنکھ کھلتی تھی ہوش آتا تھا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جنگ و جدال یہ کہ اگر اللہ کا نبی اپنے صحابہ کے ساتھ چھوڑ کر مکہ معظمہ کو مدینہ منورہ چلا گیا، وہاں بھی چین نہیں رہنے دیتے۔ غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، احزاب ہوا، یہ تمام کی تمام یہ بتاتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اسلام کے خلاف کتنا بغض و عناد تھا۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ قرآن چیلنج دے رہا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ۔ پوری تاریخ کو اس تنافس اور مقابلے کی تاریخ کہ مسلمان اور اسلام کو زندہ نہیں دینا ہے، ارے بابا اس قرآن یہی تو دین تھا، یہی تو اصلی کتاب تھی۔ اس جیسی قرآن جو اعلان کر رہا ہے لاؤ نا ایک صورت لے کر کے آ جاؤ۔ مرنے کو تیار ہیں، مارنے کو تیار ہیں، برباد ہونے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، مگر قرآن کے اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ یہ قرآن کی کتاب الہی ہونے کی دلیل ہے، کیوں نہیں کر سکے؟ انہی کی تو زبان تھی، کوئی نئی زبان تھوڑا ہی ہے۔ بڑے بڑے شعراء تھے آج تک جن کے اشعار کو عربی زبان کا معیار سمجھا جاتا ہے۔
سب کچھ تھا، مرنے مارنے کو تیار ہیں، تباہ کرنے کے لیے تباہ ہونے کو تیار ہیں، مگر قرآن کے اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو ان کی زبان تھی۔ اچھا، اب اس کے بعد قرآن سے تعلق وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو دنیا کے اندر کھلی ہوئی چیز ہے، کوئی آسمانی کتاب ماننے والے دنیا میں ایسے نہیں ہیں جو اس تعلق کو پیش کر دیں جس تعلق کو یہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام پیش کرتی ہے۔ یہ بچہ ہے، میں اور مسلسوں کے جلسوں کے اندر بھی شریک رہا ہوں، پرسوں نرسوں میں تھا، اس سے پہلے تھا جس کے اندر اس وقت سند دے رہے تھے جب اس نے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عشاء تک میں جب تک پورے قرآن کو سنا نہیں دیا اس وقت تک اس کو سند نہیں دی اس ملک کے اندر۔ اور ہمارے ملکوں کے اندر جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، لیکن اس کے باوجود کیونکہ مدارس کا 150 سالہ ایک نظام ایسا قائم ہے کہ جس کے اندر لاکھوں آدمی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے ان مدرسوں کے اندر تو ہر سال سینکڑوں بچے فارغ ہوتے ہیں، اور کتنے مدرسے ہیں جنہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہم اس وقت تک حافظ قرآن کی سند نہیں دیں گے جب تک بچہ صبح سے لے کر کے شام تک قرآن کو سنا نہیں دیتا۔ یہ تعلق ہے قرآن کے ساتھ امت کا، یہ بہت بڑا تعلق ہے۔ مسلمان علماء کا خاص طریقے کے اوپر امت کو اس کی طرف لے کر چلنا ہے، اور چلنے ہی کی وجہ سے مدارس کا قیام ہے، اور اسی نظریے کی بنیاد کے اوپر ماں باپ اپنے بچے کو حفظ قرآن کی طرف لے کر چلتے ہیں کہ اس قرآن سے اپنے تعلق کو اس طرح قائم کرو، جو جی چاہے پڑھاؤ، بچے کو دنیا کی جو تعلیم دینا چاہتے ہو دو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پروفیسر بناؤ، ایڈوکیٹ بناؤ، انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، جو جی چاہے بناؤ، لیکن پہلے اس کے تعلق کو قرآن کے ساتھ قائم کرنا۔ ایک امت ہے جو اس طریقے پر لے کر چل رہی ہے، اور الحمدللہ اس ملک کے اندر بھی اس طرح کے مدارس ہو گئے ہیں، اس سے پہلے نہیں تھے، لیکن اب مسلمانوں کے اندر یہ رجحان بڑھ رہا ہے۔ یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اپنے مذہب کے ساتھ جڑنا، اپنے مذہب کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم کرنا، اور قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنانا۔ یہ اگرچہ یہاں اس وقت نہیں نظر آتا، لیکن موت کے بعد یہ چیز نظر آئے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ موت کے بعد جب آدمی قبر میں جائے گا تو اس سے کچھ سوالات ہوتے ہیں، 3 سوال ہوتے ہیں، لیکن ایک چوتھا سوال بھی ہے۔ یہ سوال کیا جائے گا من رب کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ اگر وہ مومن ہے تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ یہ دلیل ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اس آیت پر اس کا ایمان ہے۔ دوسرا سوال فرشتہ کرتا ہے وہ میں دین کو بتا، تیرا دین کیا ہے؟ کہے گا دین الاسلام، اسلام کے معنی ہے اطاعت کے لیے اپنی گردن کو جھکا دینا۔ میرا دین اسلام ہے، یعنی میرا دین اور عقیدہ، دین مطلب عقیدہ، میرا عقیدہ ہے اللہ اور اس کی رسول کے ہر حکم کے سامنے سر کو جھکا دیا۔ اسی عقیدے پر زندہ رہا، اسی عقیدے پر مر کے آیا ہوں۔
تیسرا سوال ہوگا نبی کریم علیہ السلام کی مبارک صورت کو سامنے لایا جائے گا، یہ بتا یہ کون ہے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آپ کی مبارک صورت سامنے آئے گی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والے کی قبر سے لے کر آپ کی مبارک قبر تک جو زمین کا پردہ ہے ختم کر دیا جائے گا، تو دیکھے گا کیا آپ آرام فرما رہے ہیں کہ لہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 3 سوال پورے ہو گئے. چوتھا سوال ہوگا تجھے پتا کیسے چلا کہ یہ محمد ہیں علیہ السلام؟ یہ تو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، مدینہ منورہ علیہ صاحب السلام میں ان کے قبر ہے. تو 1400 سال کے بعد پیدا ہوا، امریکہ میں پیدا ہوا، پاکستان میں پیدا ہوا، بنگلہ دیش میں پیدا ہوا، ہندوستان میں پیدا ہوا. ہو سکتا ہے تو کبھی گیا بھی نہ ہو مدینہ منورہ اور تیری موت آئی. تو نے ان کو پہچانا کیسے؟ اب یہاں اس شخص کا جواب کیا ہوگا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس قرآن کا دنیا میں پڑھنا کل آخرت کے اندر منزل کو آسان کرنے والا ہے. یہ جواب کیا دے گا؟ جواب دے گا قرأت کتاب اللہ وصدقت بہ. میں نے دنیا میں وہ کتاب پڑھی ہے، میں اس کو پڑھا کرتا تھا جو اس کے اوپر آئی ہے. وہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن. اور میں اس پر بھی جو قرآن کا ایمان لایا ہوں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ جن کی صورت دیکھ رہا ہوں ان کی رسالت کے اوپر بھی ایمان لایا ہوں. یہ سچے رسول ہیں. میری آنکھوں نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن اس ایمان کی وجہ سے جو میرے دل کے اندر ہے، آج ان کی صورت دیکھی ہے تو میرا دل یہ کہہ رہا ہے یہ وہی رسول ہے جن کی کتاب دنیا میں پڑھا کرتا تھا. یہ اللہ کا انعام ہے کہ وہ کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قلب کے اوپر جبریل امین کے ذریعے سے اللہ نے اتاری تھی، آج امت کے بے شمار لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہیں جن کو پوری کتاب یاد ہے، قرآن کی بھی یاد ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جن کو پوری کتاب نہیں یاد ہے لیکن سورہ فاتحہ قل هو اللہ احد اور یہ چند سورتیں یاد ہیں، نماز مہینے کو پڑھتے ہیں. کوئی کسی اور نبی کی کتاب ایسی نہیں ہے جس کتاب سے اس نبی کی امت کو اتنا تعلق ہو جتنا تعلق ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی کی کتاب سے تعلق ہے. اسی لیے تو یہ بچہ حافظ قرآن ہوا ہے اور ماں باپ نے اسی لیے حافظ قرآن کیا ہے. بچہ خود حفظ قرآن نہیں کرتا، اس کو یہ شعور بھی نہیں ہوتا ہے. دوسرے یہ کہ جو محنت استاد سے لیتا ہے حفظ قرآن کے لیے، بچہ خود تو اس محنت کو کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، ماں باپ کراتے ہیں. انہی ماں باپ کے سر کے اوپر قیامت کے دن تاج ہوگا جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا. اس لیے یہ ان کے لیے بھی باعث سعادت ہے، اور جنہوں نے کرایا ہے ماں باپ ان کے لیے بھی باعث سعادت ہے. قرآن کے دن یہی قرآن جس کی تلاوت یہ کیا کرتا تھا حفظ قرآن کیا ہے. قبر جو بالکل کال کوٹری ہے، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کو اس قبر کے اندر نور کا ذریعہ بنا دے گا. اس لیے امت کے دل میں اللہ نے سعادت کے لیے قرآن کی جو محبت پیدا فرما دی ہے وہ کسی امت کے دل میں اپنے نبی پر آئی ہوئی کتاب کے ساتھ تعلق نہیں.
نہ ہی اس کے پڑھنے پڑھانے کا کوئی طریقہ ہے۔ اگر آپ تلاش کریں کہ لوگ حافظ تورات اور انجیل کے ملنے میں آپ کو ملیں گے نہیں۔ اور قرآن کے حافظ کتنے ہیں؟ اللہ اکبر! اگر رمضان میں کسی بڑی مسجد میں قرآن سنانے والا کوئی اچھا یاد اور اچھا لب و لہجے میں قرآن پڑھنے والا امام تراویح کی امامت کرتا ہے تو اس کے پیچھے اتنے حافظ ہوتے ہیں کہ اگر اس سے کہیں کوئی متشابہ لگتا ہے تو بیک وقت اتنے لوگ بولتے ہیں کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ خاموش کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ مسجدوں کے اندر ہمیشہ ہوتا ہے۔ کتنے حفاظ قرآن، ہم تو یہ دیکھتے ہیں ہندوستان کے اندر ہر شہر میں مسجدیں کم ہیں، حفاظ زیادہ ہیں، ان کو مسجدیں ملتی ہی نہیں ہیں، اس لیے وہ تراویح اپنے گھروں کے اندر پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ قرآن سے یہ تعلق ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ مدرسہ قائم ہے جس کے اندر آپ حضرات اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، پڑھواتے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کے علم میں برکت عطا فرمائے اور ہمیشہ تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت قرآن اتنی اہم چیز ہے کہ جس مبارک نبی کے اوپر قرآن اترا ہے، اللہ نے اس کو بھی حکم دیا ہے کہ اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیا کرو، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ اور نبی کریم علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، دن میں تلاوت فرماتے ہیں، رات میں تلاوت فرماتے ہیں، اور اتنا تلاوت کھڑے کھڑے پیروں کے اوپر ورم آ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس قرآن کا بڑا مرتبہ ہے، جو حافظ قرآن ہے وہ بھی تلاوت کرے، جو حافظ قرآن نہیں ہے وہ بھی تلاوت کرے۔ اگر پڑھنا آتا ہے تو پڑھنا چاہیے، اگر نہیں پڑھنا آتا ہے مگر یاد ہے اسے کوئی سورت، مان لیجیے قل هو اللہ احد ہی یاد ہے، اسی کو پڑھا کرو، چلتے پھرتے پڑھے، اٹھتے بیٹھتے پڑھے۔ نبی کریم علیہ السلام سب سے پہلے جب ہجرت کر کے آئے ہیں تو مدینہ منورہ میں آنے سے پہلے، اب تو مدینہ منورہ کا محلہ ہے، اس وقت وہ الگ آبادی تھی، قبا، آپ نے پہلے وہاں قیام کیا، کچھ دن قیام کیا، اور آپ نے وہیں سب سے پہلی ہجرت کے بعد مسجد کی بنیاد رکھی۔ سب سے پہلا پتھر نبی کریم علیہ السلام نے رکھا۔ یہاں جو لوگ آباد تھے وہ بنو عمرو بن عوف کی اولاد تھے۔ یہ سب سے پہلے ہجرت کے بعد یہاں مسجد بنی، اور وہ مسجد آج تک الحمدللہ قائم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ہر سنیچر کے دن عام طور پر وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ وہاں ایک امام تھے، ان کو متعین کر دیا آپ نے کہ یہ نماز پڑھائیں گے۔ وہ امام نماز عجیب طرح پڑھاتے تھے۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھاتے تھے، پھر سورہ فاتحہ کے بعد سورت قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ اس سورت کے بعد کوئی اور سورت بھی پڑھتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بس تمہاری نماز تو اللہ کے نبی سے بھی نرالی نماز ہے، یا تو قل هو اللہ احد پڑھو اور اس کے بعد رکوع کرو جیسے اللہ کے نبی کرتے ہیں، یا قل هو اللہ احد نہ پڑھو، کوئی اور سورت پڑھو۔
سورہ فاتحہ پڑھو، ایک سورت پڑھو اور اس کے بعد رکوع کر دو. تم ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد بھی پڑھتے ہو اور اس کے بعد ایک اور سورت بھی پڑھتے ہو. انہوں نے کہا میرے پیچھے اگر نماز پڑھنی ہے تو میں تو اسی طرح پڑھوں گا. تمہارا جی چاہے پڑھو، تمہارا جی چاہے نہ پڑھو، کسی اور کو امام کر لو. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جس امام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام متعین کیا ہے اسے ہٹا دیں، یہ کہنے ممکن ہے. قل هو اللہ احد کا ترجمہ ہے اللہ ایک ہے، اللہ احد، اللہ الصمد. سمد ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کے ماں باپ ہے. ولم یکن لہ، اس جیسا کوئی نہیں. جب نبی کریم علیہ السلام آئے قبا میں تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا امام تو بڑی عجیب طرح سے نماز پڑھتا ہے. پوچھا کیا؟ فرمایا کہ ہر دفعے سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد ضرور پڑھتا ہے، اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھتا ہے. ہم نے کہا کہ ایک سورت پڑھو، یا قل هو اللہ احد پڑھ کے رکوع کر دو، یا قل هو اللہ احد نہ پڑھو تو دوسری سورت پڑھو اور رکوع کر دو. تو آپ نے فرمایا اس سے پوچھو کہ اسے قل هو اللہ احد یہ کیوں پڑھتا ہے؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس میں اللہ کی توحید ہے، مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے. آپ نے فرمایا ان حبک ایہا خلق الجنہ، اس صورت سے تیری محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا. قرآن کی تلاوت کوئی پورے قرآن کی کرتا ہے، بہت بڑی سعادت کی بات. ایک دن میں نہیں ہوتی، 2 دن میں ہو جائے، 10 دن میں ہو جائے، 15 دن میں ہو جائے. ایک ایک سپارہ پڑھو. آج متعین کر دیا گیا ہے 30 جز ہیں، ایک سپارہ پڑھو، پورے 1 مہینے کے اندر قرآن پورا ہو جائے گا. مگر نہیں پڑھا جاتا، پڑھنا نہیں آتا، یاد نہیں ہے. اس ایک سورت کو پڑھ لینا، پڑھتے رہنا، یہ بھی انسان کی جنت میں جانے کی گارنٹی ہے. اس لیے میرے بھائی قرآن بڑی عجیب و غریب کتاب ہے. اللہ نے اسی لیے امت کے دل کے اندر جو اپنی کتاب قرآن کی محبت پیدا کی ہے وہ کسی کو تورات و انجیل ماننے والوں کو نہیں. اس طرح دنیا کے اندر یہ نظام جو حفظ قرآن کا چل رہا ہے، حفظ قرآنی کا ہے. حفظ انجیل، حفظ تورات کا کوئی نظام دنیا کے اندر نہیں. یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے. جس مدرسے میں اور جس استاد سے اس بچے نے حفظ قرآن کیا ہے وہ بھی سعید ہیں، اور یہ ان کی سعادت مندی ہے کہ اللہ نے ان کو حفظ قرآن کرانے پر، پڑھانے پر لگا دیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے. دونوں چیزیں. پڑھانے والے اساتذہ ہیں جو آج 1400 سال کے بعد وہ کام کر رہے ہیں جو 1400 سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. قرآن آپ پر اترتا تھا، آپ صحابہ کو پڑھاتے تھے، وہی تعلیہ، اور صحابہ پڑھتے تھے. یہ طالب علم وہ کام کر رہا ہے جو 1400 سال پہلے صحابہ کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے نبی کریم. اس بچے کی سعادت مندی کی بات ہے. اللہ اس کو ہمیشہ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بچے کا حفظ قرآن اس کے ماں باپ کے لیے بھی اور خود اس کے لیے بھی اللہ کی جنت میں پہنچنے کا سبب بنا دے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے متعلق کر دے، ہمیں بھی قرآن کے پڑھنے کی توفیق
عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہماری قبروں کو اس قرآن کی برکت سے منور فرما دے اور ہمارے حساب و کتاب کو قیامت کے دن اللہ تعالی اس قرآن کے صدقے میں آسان فرما دے. ہم سب کی دنیا کو بھی آباد فرمائے اور ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے. ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. ہماری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالی جب وقت آئے تو ہمیں حسن خاتمے کی دولت سے فرما دے. وآخر دعوانا